بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں اضافہ، ایران کی جوابی کارروائیاں تیز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ خطاب میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکی فوجی آپریشن اپنے اہم ہدف کے قریب پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی بحریہ، فضائیہ اور میزائل صلاحیت کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، تاہم اس تقریر کے فوراً بعد خطے میں کشیدگی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ امریکی اتحادی ممالک کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ وہ آبِ ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے کردار ادا کریں۔ مبصرین کے مطابق یہ خطاب جنگ کے خاتمے کی بجائے مزید تصادم کا اشارہ دے رہا ہے۔ خطے میں سیکیورٹی خدشات بڑھنے سے عالمی سطح پر بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس تنازع کے مزید شدت اختیار کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ، پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہونے کا خدشہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق خام تیل کی قیمت تقریباً $108 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جو پہلے $75 سے $80 کے قریب تھی۔ اس صورتحال کے باعث پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق قیمتوں میں 50 سے $100 اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکومت گزشتہ چند ہفتوں سے سبسڈی دے کر قیمتوں کو قابو میں رکھنے کی کوششیں کر رہی تھی، تاہم موجودہ صورتحال میں مزید سبسڈی دینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی حالات کے اثرات براہ راست پاکستان کی معیشت پر پڑ سکتے ہیں۔ امریکہ کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر شدید تنقید، اپوزیشن رہنماؤں کے سخت بیانات۔ امریکہ کے اندر متعدد سیاسی رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ جنگی پالیسیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر غیر واضح اور خطرناک حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے۔ ناقدین کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحادی ممالک کو دور کر دیا اور عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ بعض رہنماؤں نے اسے امریکی تاریخ کی بڑی پالیسی غلطیوں میں شمار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ واقعی کامیاب ہو چکا ہے تو پھر جنگ کیوں جاری ہے۔ ماہرین نے اس صورتحال کو کنٹرول ایسکلیشن، یعنی بتدریج جنگ بڑھنے کی حکمت عملی قرار دیا ہے۔ اس تنقید سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی اس جنگ پر اتفاق رائے موجود نہیں۔ سیاسی اختلافات کے باعث حکومتی فیصلوں پر مزید دباؤ بڑھنے کا امکان ہے۔ ایران کا سخت ردعمل، اسرائیل اور امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ایران کی وزارت خارجہ اور فوجی ترجمانوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت بیانات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران اپنی دفاعی کارروائیاں جاری رکھے گا اور حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ایک غیر قانونی جنگ مسلط کی ہے، جس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید شدید اور وسیع حملے ہو سکتے ہیں۔ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوجی صلاحیتیں مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئیں، جیسا کہ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے۔ خطے میں امریکی مفادات، سفارتی مراکز اور فوجی تنصیبات کو ممکنہ اہداف قرار دیا گیا ہے۔ اس بیان کے بعد سیکیورٹی اداروں نے مختلف ممالک میں الرٹ جاری کر دی ہیں۔ صورتحال تیزی سے خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آبِ ہرمز اور خلیجی خطہ عالمی توجہ کا مرکز، جنگ پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے باعث آبِ ہرمز ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ یہ آبی راستہ دنیا کی بڑی مقدار میں تیل کی ترسیل کے لیے نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہاں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں نے خبردار کیا کہ اس علاقے میں کسی بڑے فوجی آپریشن کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل اور مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران کے پاس بحری اور
مزائل صلاحیت موجود ہے جو کسی بھی حملے کا مؤثر جواب دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خطے میں موجود دیگر ممالک بھی اس تنازع سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ عالمی طاقتیں صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر فوری سفارتی حل نہ نکالا گیا تو جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی جنگی حکمت عملی پر سوالات، ماہرین نے معاشی دباؤ بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکی پالیسیوں اور جاری تنازع کے باعث عالمی سطح پر معاشی خدشات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنگی صورتحال کے نتیجے میں امریکہ کی معیشت پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر توانائی کی قیمتیں مسلسل بلند رہیں۔ تاہم یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ امریکہ فوری طور پر معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ ماہرین کے نزدیک مبالغہ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہے اور اس کے پاس مالیاتی اور صنعتی وسائل موجود ہیں۔ اس کے باوجود طویل جنگی اخراجات اور عالمی غیر یقینی صورتحال معاشی ترقی کو سست کر سکتی ہے۔ سرمایہ کار صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کشیدگی برقرار رہی تو کاروباری سرگرمیوں پر اثر پڑنے کا امکان موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل اثرات کا اندازہ آنے والے مہینوں میں واضح ہوگا۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، عالمی منڈی میں غیر یقینی کی صورتحال برقرار۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں حالیہ کشیدگی کے باعث غیر مستحکم ہو گئی ہیں۔ بعض رپورٹس میں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ کا ذکر کیا گیا، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ قیمتیں مختلف عوامل پر منحصر ہوتی ہیں، جیسے سپلائی، طلب اور جغرافیائی سیاست۔ اگر جنگ یا کشیدگی طویل ہو جائے تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، جس کا اثر دنیا بھر کی معیشتوں پر پڑے گا۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے ایندھن مہنگا ہونا ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ اور صنعت کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر قیمتیں بہت زیادہ بڑھتی ہیں تو عالمی اقتصاد بزاری کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تاہم ابھی صورتحال مکمل طور پر قابو سے باہر نہیں سمجھی جا رہی۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری رہنے کا امکان ہے۔ جدید جنگ میں ڈرون اور میزائلوں کی اہمیت بڑھ گئی۔ حالیہ تنازع نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جدید جنگ میں ڈرون اور میزائل سسٹمز کی اہمیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اب صرف مہنگے جنگی طیاروں پر انحصار کافی نہیں رہا۔ کم لاگت ڈرون اور درست نشانہ بنانے والی میزائل ٹیکنالوجی نے جنگ کی نوعیت بدل دی ہے۔ اسی وجہ سے کئی ممالک اپنی دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ اس کے باوجود جدید طیارے جیسے اسٹیلتھ فائٹر اب بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پر فضائی برتری اور انٹیلیجنس مشنز میں۔ دفاعی صنعت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل کی جنگیں زیادہ ٹیکنالوجی اور خودکار نظاموں پر منحصر ہوں گی۔ اس تبدیلی سے عالمی اسلحہ مارکیٹ کے رجحانات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ممالک اب دفاعی بجٹ کو نئے شعبوں کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے حملے سے مذاکراتی عمل کو شدید دھچکا، خطے میں کشیدگی میں اضافہ۔ اسرائیل کی جانب سے ایک اہم شخصیت کو نشانہ بنانے کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ یہ شخصیت مبینہ طور پر ایران اور دیگر ممالک کے درمیان مذاکرات میں کردار ادا کر رہی تھی۔ واقعے کے بعد کئی ممالک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امن مذاکرات کا عمل متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے حملے سفارتی کوششوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ خطے کے ممالک اب صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے بھی کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اس واقعے نے مشرق وسطیٰ میں امن کے امکانات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ حالات کے پیش نظر فوری سفارتی اقدامات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ایران اور اسرائیلی کشیدگی کے باعث وسیع جنگ کے خدشات، عالمی سطح پر تشویش۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر حالات مزید بگڑتے ہیں تو تنازع بڑے پیمانے کی جنگ میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ خطے کے کئی ممالک اس صورتحال سے براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں۔ عالمی طاقتیں مسلسل مذاکرات اور تحمل کی اپیل کر رہی ہیں۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق جنگ کی صورتحال میں عالمی معیشت کو نقصان پہنچ سکتے ہیں۔ توانائی کی سپلائی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عوامی سطح پر بھی بے چینی اور خدشات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اس لیے سفارتی حل کو ہی واحد راستہ قرار دیا جا رہا ہے۔
खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों के बायस सिक्योरिटी खदशात में इजाफा। खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों के हवाले से नई बहस शुरू हो गई है। कुछ हलकों का ख्याल है कि इन अड्डों की मौजूदगी खित्ते को मुमकिन हमलों के खतरात में डाल सकती है। ईरान की जानिब से भी इस हवाले से सख्त बयानात सामने आए हैं। माहरीन का कहना है कि ऐसे अड्डे दफाई हिकमत अमली का हिस्सा होते हैं, ताहम कशीदगी की सूरत में ये अड्डे तनाज़े का मरकज़ बन सकते हैं। खलीजी ममालिक इस सूरत हाल में अपने मफादात का जायज़ा ले रहे हैं। इलाक़ाई सलामती के लिए मुश्तरका पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। मुस्तकबिल में सिक्योरिटी इंतज़ामात मज़ीद सख्त किए जाने का इम्कान है। आलमी बरादरी की अपील, मुज़ाकरात ही खित्ते में अमन का वाहिद हल करार। आलमी बरादरी ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर अदारों ने फ़रीक़ैन से तहम्मुल और मुज़ाकरात की अपील की है। सफ़ारती ज़राए का कहना है कि बातचीत के बग़ैर मसले का हल मुमकिन नहीं। माजी में भी कई तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल हुए हैं। खित्ते के अवाम भी अमन और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। मुसलसल कशीदगी से इंसानी और माशी नुकसान बढ़ सकता है, इसलिए तमाम ममालिक को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने का मशवरा दिया जा रहा है। माहरीन के मुताबिक पायदार अमन के लिए मुज़ाकराती अमल को जारी रखना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।